بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں. سیاسی درجہ حرارت خلاف معمول بہت بڑھ گیا ہے اور ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ کشیدگی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی ڈیل دیں. لہٰذا انہوں نے کہا مجھے کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈیل کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے ڈیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو معاملات جو شروع ہوئے تھے محمد علی درانی صاحب کے ذریعے سے ان میں تعطل آ چکا ہے کافی حد تک، اور عمران خان صاحب سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو کچھ سمجھایا جائے، کچھ بجھایا جائے اور ان کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے اور ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کہ جناب آپ ذرا تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں اور باقی آپ کو سہولیات بھی ملیں گی، میسر تمام تر چیزیں میسر ہوں گی، لیکن بس فی الوقت یہ ہے کہ ایک بفر پیریڈ ہے، اس بفر پیریڈ تک آپ خاموش ہو جائیں. وہ 18 ماہ کا ہے، 2 ماہ کا، 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، لیکن اس کے بارے میں اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک خالی جگہ تھی اور اس خالی جگہ کو پر کس نے کرنا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. 18 مہینے بعد کون ہوگا، کیسے ہوگا اور کون کس سیٹ پہ براجمان ہوگا، تو کون گھر جا چکا ہوگا، اس لیے یہ ساری باتیں ہوا میں تھیں. اور ادروائز بھی عمران خان صاحب کے جو ان کا ایک ہدف ہے وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ وہ بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے 3-4 چیزوں کا تعین کیا ہوا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں. اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کے ساتھ تیار ہوں، لیکن ان 3 چیزوں سے باہر نکلا جائے گا تو وہ پھر مشکل ہوگا. نمبر 1 یہ کہ آئین پاکستان کے تحت انتخابات کروائے جائیں، اور وہ انتخابات ہیں 90 روز کے اندر، اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. اور دوسری شرط تھی کہ ڈیموکریسی کا تسلسل. تیسری شرط جو وہ تھی کہ تمام سیاسی کارکنان کو، رہنماؤں کو رہا کیا جائے، اور 9 مئی کے بھی تمام ملزمان کو رہا کیا جائے. 9 مئی میں ایک انکوائری، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور تحقیقات کروائی جائیں. اس میں جو جو ملوث ہے اس کو آپ سزا دیں اور باقی سب کو ان کے گھر جانے دیں. اور تیسرا یہ کہ سیاسی پابندیاں ختم کی جائیں، سیاسی آزادیاں بحال کی جائیں اور لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے. باقی جو میرے مقدمات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں، وہ میں جانوں اور عدالت جانے. فری اینڈ فیئر ٹرائل دے دیں، دیٹس آل. یہ بنیادی باتیں تھیں. یہ چیزیں جب ہوئیں ناکام، تو ناکام ہونے کے بعد پھر معاملات گڑبڑ ہو گئے اور رک گیا معاملہ. اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کیونکہ 2 باتیں کہی گئی تھیں کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں اور آرام سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے یہ بات اپنی فیملی کو بھی بتا دی، اپنی بہنوں کو اور اپنی اہلیہ کو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی لیگل ٹیم کو بھی بتا دی. اور جو کوئی بھی رابطے میں تھا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، تو ان کو بھی یہ بات کنوے کر دی گئی. لہٰذا یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اب معاملات فی الحال رک گئے ہیں. اب دوسرا چیپٹر آن ہے. اسی لیے فاروق حبیب صاحب کو اٹھا لیا گیا. عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے صدر پاکستان تحریک انصاف کے فاروق حبیب کو اٹھا لیا گیا، نامعلوم افراد نے اٹھایا ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب آلریڈی گرفتار ہیں، اور جن کو اٹھایا گیا ہے اور جن کی کسٹڈی تسلیم نہیں کی جا رہی، اس میں صداقت عباسی صاحب بھی ہیں، علی نواز اوان صاحب بھی ہیں اور دیگر رہنما ہیں پنجاب سے. اور اس لیے اب جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. عثمان ڈار صاحب ہیں، کراچی سے ان کو لیا گیا تھا، تو یہ لوگ لاپتہ ہیں. تو لہٰذا ایک معاملہ تو یہ ہو گیا. فاروق حبیب صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ ثابت ہوا کہ چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب نہیں مانے، اور ڈیل اور ڈھیل جو ہے وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں میرٹ پہ ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے ہیں، آئیں لڑیں الیکشن، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. نواز شریف صاحب نہیں بلکہ سارے کے سارے مل کے بھی آ جائیں، یہی الیکشن کمیشن ہو، تو میں ریڈی ہوں الیکشن کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا، عمران خان صاحب یہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اگر میں جیل میں بھی ہوا تو میری پارٹی الیکشن لڑے گی. پارٹی پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ پارٹی کو بین کر سکیں. لیکن کاکڑ صاحب جو ہیں وہ کچھ اور ارادے رکھتے ہیں، اور اس لیے ان کی طرف سے جو اطلاعات ہیں وہ ذرا تھوڑا سا مسلم لیگ نواز کے ساتھ معاملات طے کرنے کے موڈ میں ہیں. اور شاید اسی لیے وہ سعودی عرب بھی پہنچے ہیں، کیونکہ وہ ایک طویل ترین غیر ملکی دورے پر نکلے ہوئے ہیں. اور یہ غیر ملکی دورہ پیرس سے شروع ہوا تھا، اور پاکستان سے اڑے اسلام آباد سے پیرس، اور پیرس سے اڑے امریکہ،
امریکہ سے واپس لندن اور لندن سے اب چلے گئے ہیں سعودی عرب، اور وہاں پہ 2 دن قیام و طعام ہے، اور 2 دن قیام و طعام کے بعد اگلی منزل کیا ہے ابھی تک ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ان کا جو شیڈول دیا گیا تھا اس کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس وزٹ پہ ہیں اور کس دورے پر ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے دورے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے قیام کیا برطانیہ میں، تو اطلاعات کے مطابق ان کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، پہلے انڈائریکٹ اور پھر ڈائریکٹ جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے یہاں پر، تو اس لیے ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور دیکھنا ہے کہ ان ملاقاتوں کا اثرات جو ہے وہ کیسے نکلتے ہیں۔ پھر شاید اسی لیے سرفراز بگٹی صاحب، ان کی وزیر داخلہ نے اسلام آباد سے بیٹھ کے خوشخبری سنائی تھی، اور خوشخبری سنائی تھی کہ جناب ٹھیک ہے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو ایک میسیج تھا لندن میں بیٹھے پرائم منسٹر کو اسلام آباد میں بیٹھے ان کے وزیر داخلہ کی طرف سے، اور وہ راجر کا میسیج تھا کہ ٹھیک ہے جی، میسیج ریسیوڈ اور ہوگا، تو اس لیے اس پہ کافی خوشی بھی۔ لیکن انہوں نے بگٹی صاحب نے ساتھ ایک وہ لچ تل دیا نواز شریف صاحب کا کہ نواز شریف صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو وہ ذرا اوور ڈوئنگ ہو گئی تھی، اور اس اوور ڈوئنگ کا جواب جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی دے دیا، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی دے دیا، اور اس وقت اس کے بعد پھر سرفراز بگٹی صاحب بھی مسکرا کے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ ایک اب تک کی اپڈیٹس جو تھیں یہ تو ایک سائڈ پہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جو اصل آ جاتے ہیں سیاسی صورتحال سے ہٹ کے صحافتی صورتحال، جو میں کہتا ہوں کہ کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے، اور کشیدگی اب آ گئی ہے، دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے اسٹوڈیوز میں۔ جاوید چودھری جاوید صاحب کا پروگرام مشہور و معروف، اور جاوید چودھری صاحب سے تو آپ واقف ہی ہیں، اب وہ حرفن مولا ہیں، جاوید چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ حرفن مولا ہیں، اب ان سے جو بھی ہر کام وہ کر لیتے ہیں، جو مرضی کام ان سے کروایا جا سکتا ہے، اور وہ بہت زبردست جا رہے ہیں، اور گیٹ اپ بھی انہوں نے چینج کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال ان کا پروگرام تھا، اور ان کے پروگرام میں ایک لڑائی کے چرچے آپ نے سنے، پھر میں نے بھی ذرا کوشش کی کہ پتہ کروں یہ لڑائی کب اور کیسے ہوئی۔ تو یہ لڑائی کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے مدعو کیا ہوا تھا، اور پہلا سیگمنٹ علی ظفر کے ساتھ تھا، وہ ریکارڈ ہو چکا تھا، یہ پروگرام ریکارڈنگ کی جا رہی تھی، یہ لائیو پروگرام نہیں تھا، ریکارڈنگ تھی۔ ریکارڈنگ کے لیے ادھر سے سینیٹر عفنان اللہ، جو کہ مشاہد اللہ خان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ تھے مسلم لیگ نواز، اور بڑے ہی ہارڈ لائنر اور بڑے ہی اگریسو اور جارحانہ موڈ جو والد صاحب کا تھا، ویسا ہی ان کے بیٹے کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے مشاہد صاحب کو۔ تو یہ سچویشن وہ بھی میاں صاحب کے بالکل کہنے پہ سب کچھ کر جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بی بی سی کی سٹوری بھی بتا دی تھی، اور وہ کوئی ریکارڈنگ تھی ان کے پاس دھرنے کے دوران، وہ بھی بتا دی تھی، وہ ساری باتیں وہ بتا جاتے تھے۔ تو بہرحال تو ان کے مقابلے میں تھے جناب شیر افضل مروت صاحب، وہ بھی جارحانہ موڈ ہے، کرک سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ان کو مرشد سمجھتے ہیں، وہ ان کے مرید ہیں، اور جیل میں بھی گئے، ملاقات بھی کی، ہاتھ کا بوسہ بھی لیا، تو یہ سب کچھ وہ کیا، اور وہ اس حد تک ایگریسو ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے اندر بھی انہوں نے اچھا خاصا ماحول گرمایا ہوا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو بتاتے رہتے ہیں کہ جناب فلاں جو ہے وہ فلاں مشکوک آدمی ہے، فلاں بھی مشکوک، فلاں مشکوک، فلاں مشکوک، ان سے بچنا چاہیے، یہ جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ اس طرح کے وہ کام شیر افضل مروت صاحب کرتے رہتے ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی ان کی اچھی خاصی اپوزیشن موجود ہے، اور وکلا ٹیم کے اندر بھی ان کا ایک اپنا سٹانس ہے، اور باقی وکلا کا اپنا سٹانس ہے، تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور ان کا جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں عدالت میں عمران خان صاحب کے کیسز میں۔ تو بہرحال تو کیسز جو ہیں وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں، مختلف وکلا ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ تو بہرحال تو وہ تھے جی اسٹوڈیوز میں پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا، پہلا سیگمنٹ ریکارڈ ہو گیا تھا علی ظفر صاحب کے ساتھ، دوسرے میں سینیٹر عفنان اللہ اور جناب شیر افضل مروت صاحب تھے، اور پہلا جو دوسرا سیگمنٹ ریکارڈ ہو رہا تھا، بحث چل رہی تھی، اس میں ہوا یہ، اب یہ آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ان لوگوں سے بات کی ہے جو وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں کوئی انہوں نے کوئی غلط کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ تو ویڈیو موجود ہے، وہ ویڈیو کب منظر عام پہ آئے گی، کیونکہ اس کا ایک حصہ صرف ریلیز کیا ہے، اور وہ بھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیس، کیونکہ فوری بات جو ہے ٹی وی کی انتظامیہ نے بھی اور جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ساری کی چیزیں محفوظ کر لی جائیں، اور یہ
باہر نہیں جانی چاہیے کسی بھی طریقے سے، اور جو بھی ہے ان کا استعمال ہم خود ہی کریں گے، جو بھی جتنا ریلیز کرنا ہے ہم کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال بحث چل رہی تھی، تو بحث سے پہلے بوٹ پالش تک بات پہنچی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ قریب کون ہے، کون زیادہ بوٹ پالش کر رہا ہے، اور کس کا لیڈر زیادہ بوٹ چمکا رہا ہے۔ یہاں سے بحث شروع ہوئی، اور یہاں سے بحث شروع ہوئی تو معاملہ چلا گیا جواباً عمران خان صاحب کو انہوں نے ایجنٹ کہہ دیا، یہودی ایجنٹ کہہ دیا، یا اس طرح کی کوئی بات کر دی۔ اس کے بعد پھر معاملات خراب ہو گئے، اور جب یہ باتیں ہوئیں تو عمران خان صاحب کو بھی کوئی ڈائریکٹ کوئی باتیں کہیں۔ یہ باتیں جب کیں تو اس کے بعد پھر وہیں پہ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے بیٹھے لڑائی شروع ہو گئی، اور شیر افضل صاحب نے پہلے طبیعت صاف کی، اور جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، ہاتھا پائی پہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تلخی ہو جاتی ہے اور بحث بھی گرما گرم ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جائے، لیکن ہاتھا پائی نہیں۔ بہرحال ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پہلا جو سپیل تھا وہ شیر افضل صاحب نے کیا سید عفنان کی طرف، اور اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ اس کے بعد شیر افضل صاحب، جو مجھے عینی شاہد نے بتایا کہ وہ نارمل کھڑے تھے، پھر ذرا دوبارہ جو عفنان ہے، سینیٹر عفنان، وہ ذرا اٹھے ہیں اور وہ سنبھلے ہیں، ذرا تھوڑا سنبھل کے پھر انہوں نے پلٹ دی گیم، ان کو پھر شیر افضل صاحب پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ دونوں فرش پہ گر گئے ہیں۔ وہ اسی اسٹوڈیو کی، وہاں پہ میں بھی جاتا رہا ہوں، ریکارڈ کرواتا رہا ہوں پروگرام، تو وہیں پہ وہیں سے پھر ان کا گتھم گتھا ہو گئے، اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ بڑھا تو حسب معاملہ جاوید چودھری صاحب، آپ نے پچھلی تصویر دیکھی ہوگی جب ان کی لڑائی ہوئی تھی فردوس عاشق اوان صاحب کی اور جناب پیپلز پارٹی کے تھے، ان دونوں کی جب لڑائی ہوئی تھی تو جاوید چودھری صاحب آرام سے یوں کر کے کھڑے تھے اور نظارہ کر رہے تھے، اور وہ آپس میں کسم مکہ ہو رہے تھے۔ تو ابھی بھی اس دفعہ بھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ آرام سے کھڑے رہے ہیں، اور کیمرے آن تھے، اور کیمرے بند نہیں کروائے، ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ تو اس پہ پھر اس میں جب لڑائی زیادہ ہوئی ہے تو پھر ساروں نے چھوڑا، باقی سٹاف نیچے سے بھی اوپر آ گیا، ایم سی آر میں جو بیٹھے تھے وہ بھی اوپر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارا دیکھ رہے تھے تو ایم سی آر سے نیچے آ گئے، ماسٹر کنٹرول روم جو ہوتا ہے وہاں سے اوپر آئے، پھر اوپر آ کے انہوں نے چیزوں کو سنبھالا اور ان کو الگ کیا، الگ کروا کے پھر شیر افضل صاحب کو بٹھا دیا گیا ایک الگ جگہ پہ، اور ان کو الگ جگہ پہ، اور اس کے بعد پھر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ چلے گئے۔ تو یہ ہے پوری کی پوری داستان، یہ ہے پوری کی پوری۔ میں نے لکھا بھی افسوسناک مناظر ٹویٹ کیا، تو افسوسناک مناظر کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے قومی جو ہیں نیشنل ٹی وی چینلز جو ہیں جہاں پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ کہیں بھی، اور ایون مغربی ملکوں میں بھی مار دھاڑ ہو چکی ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی ہو چکی ہے، یورپین کنٹریز میں بھی یہ ٹی وی چینل میں ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جب ہائپ کریٹ ہو جائے اور ٹمپریچر بڑھ جائے تو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے چیزیں، یہ ہیں معاملات۔ تو دیکھتے ہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو یہ کشیدگی کم ہونی چاہیے، اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔